بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 37 اور 38 میں اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہے وہ۔ اب اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہمارے کیا حق ہیں جو ہم دوسرے لوگوں سے مانگ سکتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ دولت اور مال کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو مال اور دولت ہمارے پاس ہے وہ ایک نعمت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی انڈیکیشن ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں مال اور دولت دے دیا۔ اسی طرح اگر اللہ کسی انسان سے مال اور دولت لے لے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اب ان سے راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہے، یا اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ دولت میں اضافہ ہو یا دولت میں کمی آ جائے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ مثلاً اگر دولت میں کمی آ جائے تو امتحان یہ ہے کہ کیا انسان اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرے گا، صبر کرے گا، اس کے اندر امید ہوگی کہ اللہ اس کو دوبارہ دولت دے گا۔ کیا اس کے اندر امید اور توکل اتنی ہے کہ اس پریشانی کے باوجود وہ پھر بھی لوگوں کی مدد کرے، پھر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یا کیا وہ بالکل ہی نا امید ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، نماز، روزہ، ذکر، اچھے اعمال، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دے گا، اور ساتھ ہی اللہ سے وعدہ کرے گا کہ وہ تب ہی دوبارہ سے نماز پڑھے گا اور نیک اور اچھے اعمال کرے گا اگر اللہ نے اس کو واپس دولت دے دی؟ بلکہ یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت ایک عام مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت زیادہ صدقہ کریں گے، ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تہجد میں عبادت کریں گے، اگر آپ نے ہمیں وہ چیز دے دی جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ہمیں زیادہ دولت دے دی، پروموشن دے دیا، ایگزامز میں ہم پاس ہو گئے۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ پر کنڈیشنز نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہ بھولے کہ ہم غلام ہیں اور وہ مالک ہے۔ غلام کسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ مالک سے بارگین کر سکے، اس کو بھی بخل کہتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوسی یا بخل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن آپ دینا نہیں چاہتے۔ بخل یا کنجوسی کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، آپ ذکر بہت زیادہ کر سکتے ہو، لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے جب تک اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اس چیز سے اللہ کو نفرت ہے، کیونکہ یہ کرنے سے انسان بھول جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد ایگزام پاس کرنا تو تھا ہی نہیں، یا پروموشن حاصل کرنا، یا دولت کو حاصل کرنا۔ زندگی کا مقصد تو توحید تھا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ جب ایک غلام اللہ سے بارگین کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس بہت اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں اللہ پہلے مجھے وہ چیز دے جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر میں مدد کروں گا، تو وہ اس وقت زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے، اور وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ موت انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس کو شاید اللہ اتنا وقت ہی نہ دے کہ وہ بعد میں جا کے ذکر کرے اور بعد میں جا کے اللہ کی مخلوق کی مدد کرے۔ لہٰذا جب انسان کے پاس آج اپرچونٹی ہے تو وہ اس کو ضرور اویل کرے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے بارگین کرنا شروع ہو جائے۔ یہ بھی بخل اور کنجوسی میں شامل ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے مال یا دولت میں کوئی کمی آ گئی ہے تو اس کے اوپر فوکس نہ کرے، اللہ سے ضرور دعا مانگے، لیکن جتنا بھی آپ کے پاس ہے دیتے رہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اس وقت اللہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ آپ سے راضی ہے، یہ ایک امتحان ہے کہ کیا اب آپ کے پاس زیادہ مال آ گیا ہے، آپ مزید اللہ کی راہ میں دیں گے، آپ مزید اللہ کا شکر گزار ہوں گے، یا آپ بخل اور کنجوسی کی وجہ سے کم دینا شروع ہو جائیں گے، اپنے پیسے کو بار بار گننا شروع ہو جائیں گے اس ڈر میں کہ پیسے میں کمی نہ آ جائے۔ بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ دولت آ جائے تو وہ مزید اللہ سے مانگتا ہے، وہ مزید سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھل کے اللہ کی راہ میں دے۔ وہ ڈر اور خوف میں زندگی گزارتا ہے کہ اگر میں مزید اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو کل کو میں غریب نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ دوسروں کو بھی یہی ہدایت دیتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتاؤ آپ کے پاس کتنا مال ہے، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرو، کم سے کم خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو غریب ہو جاؤ۔
بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کم سے کم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس خوف میں نہیں کہ وہ غریب ہو جائیں گے، اس خوف میں کہ اگر ہم نے زیادہ خرچ کیا تو گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے امیر ہیں، پھر وہ آ کے ہم سے مدد مانگیں گے۔ بلکہ کبھی کبھی خاوند بھی بہت کنجوس ہو جاتا ہے، بیوی کو جان بوجھ کے پیسہ نہیں دیتا، نہ ہی بتاتا ہے اس کے پاس کتنا ہے۔ اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس مال اور دولت ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے مال اور دولت کو امتحان کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی، کوئی موقع مل جائے کسی کی مدد کرنے کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان کو اللہ وسیلہ بننے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ سب سے انفارچونیٹ لوگ وہ نہیں ہیں جو غریب ہیں، سب سے انفارچونیٹ لوگ وہ امیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ان کو کوئی موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ وسیلہ بن سکیں، ان کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں۔ یعنی کبھی کبھی اللہ وسیلہ بننے کے بھی تمام دروازے بند کر دیتا ہے جب اللہ فیصلہ کر لے کہ اللہ نے اس انسان کی کوئی بھی محنت، کوئی بھی عمل نہیں قبول کرنا۔ ایسے لوگ سب سے انفارچونیٹ ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس مال نہیں تھا تو وہ اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ اللہ مال آئے گا تو ہم دیں گے۔ جب مال ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کنجوسی شروع کر دی۔ لہٰذا بعد میں جا کے جب ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ وسیلہ بنے، اللہ وسیلہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کسی کی بھی مدد کرنے کا موقع ملے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ چاہے آپ نے کسی کی ایموشنلی، فائنینشلی، فزیکلی آپ نے مدد کرنی ہو، مدد ضرور کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے وسیلہ بننے کا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مال اور دولت ایک امانت ہے۔ ہمیں اللہ صرف اسی لیے دیتا ہے مال اور دولت کہ ہم اس کے ذریعے کسی اور کی مدد کر سکیں۔ مال اور دولت آپ کو اس لیے نہیں ملتا کہ آپ اس کو بچائیں، اپنی زندگی انجوائے کریں اور اللہ کی مخلوق کی مدد نہ کریں، یا اگر مدد کرنی بھی ہے تو کم سے کم کریں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ مال سے مراد صرف پیسہ اور دولت نہیں ہے، بلکہ علم اور حکمت بھی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی انسان کو زیادہ علم دے دیا ہے تو وہ اس علم پر بخل نہ کرے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں یہ علم صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو مجھے اس علم کے بدلے بہت زیادہ پیسہ دیں گے۔ علم اور حکمت بھی ایک امانت ہے۔ آپ اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ تو نہیں دے سکتے لیکن ان کو فائدہ بہت پہنچے گا۔ مثلاً اگر آپ ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، آپ ظاہر ہے اچھے ہاسپٹلز میں کام کر کے اس علم کے بدلے میں بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن صرف ان مریضوں کی مدد نہ کریں جو آپ کو بہت زیادہ پیسہ دے سکتے ہیں، ان مریضوں کی بھی مدد کریں جن کو اس علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے علم اور اپنے سکلز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس ڈر میں کہ اگر ہم نے لوگوں کو بتا دیا تو پھر گھر والے، رشتہ دار، غریب لوگ بہت سے ایسے آئیں گے ہم سے مدد مانگنے کے لیے۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ کو نفرت ہے۔ اسی لیے اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، کفر کا مطلب ہے شرک کرنا۔ جو انسان اللہ سے زیادہ اپنی مال، دولت اور علم سے محبت کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کے علاوہ کفر کا یہ بھی مطلب ہے ناشکری، یعنی جو انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اپنے حکمت، دولت، مال کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کفر اس سینس میں کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے مال، دولت، حکمت، علم کو شیئر کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دولت اور مال کو شیئر اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ نظر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس لیے اپنی مال اور دولت اور علم کو چھپا رہے ہو تاکہ لوگ آپ سے نہ مانگیں اور نہ ہی آپ کسی کی مدد کرو، تو وہ چیز بخل میں آ جاتا ہے۔ بلکہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس زیادہ دولت یا مال آ جائے تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور بتائے اس نیت سے کہ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ ضرور مانگے۔ بلکہ اس طریقے سے بات کرنے سے انسان کو نظر بھی نہیں لگتی، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی نیت صرف ہماری مدد کرنے کی ہے۔ پھر ان کے اندر اس انسان کے لیے حسد نہیں آتا بلکہ محبت آتی ہے۔
لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف ایک مقصد کے لیے دیا ہے کہ وہ انہی چیزوں کے ذریعے آپ کو آزمائے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو استعمال کرے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے۔ ان کا ایمان اللہ اور آخرت پہ نہیں ہے، وہ صرف ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، وہ زیادہ فیمس ہو جائے اور ان کے ذریعے ان کو زیادہ فالوورز ملیں۔ ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، لہٰذا وہ کفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو صرف اپنی مال، دولت اور اپنے آپ سے محبت ہے، اللہ سے نہیں۔ اب اس میں ایک آخری کامنٹ اوور تھنکنگ کے بارے میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ کبھی کبھی جب ہم کوئی مال، دولت یا علم کو شیئر کرتے ہیں تو ہم اوور تھنک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میری نیت خالص ہے؟ کیا میں واقعی اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کیا میں دنیا کے لیے کر رہی ہوں؟ یہ میری محنت قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ یاد رکھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں تو آپ 24 گھنٹے اپنی نیت کو خالص نہیں رکھ سکتے۔ کبھی نہ کبھی تھوڑے عرصے کے لیے آپ کی نیت تبدیل ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے یا آپ کو پتہ چل جائے کہ بہت سے لوگ اب آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اب آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ عرصے کے لیے انسان کے اندر غرور بھی آ سکتا ہے، یہ بالکل نارمل بات ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب انسان کی نیت ہی خالص نہیں ہے، بلکہ اس میں جیسے انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے خیالات تھوڑے سے غلط ہو رہے ہیں، اس کی نیت تھوڑی سی غلط ہو رہی ہے، فوراً توبہ کر کے واپس اسلام کے راستے پہ آ جائے۔ بلکہ یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ سیریز میں پڑھی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کو کھڑا کیا تو ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے۔ اب ظاہر ہے اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں نا قبول کرنے والی کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کو کھڑا کیا، ایسی محنت قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اس دعا کے ذریعے اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے تھے کہ انسان کی نیت کبھی نہ کبھی کچھ عرصے کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اپنے نفس کو ہر سیکنڈ میں قابو میں رکھنا، اپنے خیالات کو بار بار چیک کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے یہ ممکن ہوتا کہ ہم ہر پل اپنے نفس اور اپنے خیالات کو چیک کر سکے تو پھر ہم فرشتے ہوتے، ہم انسان نہ ہوتے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک نفس ہے جو دنیا کو بہت زیادہ چاہتا ہے، اور ساتھ شیطان بھی ہے جو ہمیں وسوسے دے رہا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کی نیت میں کبھی نہ کبھی تھوڑے عرصے کے لیے تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر نیت میں تھوڑی سی بھی عرصے کے لیے تبدیلی آ گئی ہو تو اللہ معاف کر دینا اور پھر بھی اس محنت کو قبول کرنا۔ اب ظاہر ہے ہمارے لیے امیجن کرنا بہت مشکل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں تھوڑے عرصے کے لیے تبدیلی آ جائے، لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ انسان کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت بھی کچھ عرصے کے لیے تبدیل ہو گئی ہو۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انسان ہونے کے ناطے نیت میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے خیالات، سوچ، نیت تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے، آپ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ فالوورز کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کے اندر شاید تھوڑے عرصے کے لیے غرور بھی آ گیا ہے، تو فوراً انسان توبہ کرے اور سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اوور تھنک نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کی تمام محنت ضائع اور اللہ آپ کی کوئی بھی محنت کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی نا امیدی کی فیلنگ شیطان آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ آئندہ سے اللہ کی راہ میں محنت کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اوور تھنک نہ کریں، اگر نیت میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، انسانی فطرت ہے، توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ السلام علیکم۔